ایک سازش ہے پاکستان کی عسکری قیادت ہمارے ملٹری کمانڈرز کو قتل کرنے کی. یہ سازش کافی عرصے سے جاری ہے. یہ سازش کرنے والے صرف پاکستان کے باہر نہیں بیٹھے ہوئے, یہ پاکستان کے اندر ہیں اور بہت اندر ہیں. جی ایچ کیو پہ جب اٹیک ہوا تھا اکتوبر میں, تو ایک انالیسس یہ بھی ہے کہ ٹارگٹ اس میں جنرل کیانی کو بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس کے یہ کوئی ہوا میں نہیں کر رہے. میجر جنرل مشتاق بیگ 3 بریگیڈیئرز پہ اٹیک, اور پھر کل جو مسجد پہ اٹیک ہوا ہے, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو رپورٹس آ رہی تھیں کہ آرمی پبلک اسکولز میں بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کڈنیپ کرنے کی جو آرمی آفیسرز ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت پاکستان آرم فورسز کی قیادت اور لیڈرشپ کو اٹیک کیا جا رہا ہے. جنرل طارق مجید, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, جنرل کیانی اور دیگر جو اعلیٰ ہماری جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی, اب جو تجزیے بہت سارے ہوتے ہیں, تحریک طالبان پہ بات ہوتی ہے, لیکن یہ اب سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اس کے ریجنل ڈائمینشنز ہیں, اور ان ڈائمینشنز کو دیکھے بغیر صرف ایکسٹریمزم کی بات کرنا, یہ جو کر رہے ہیں تحریک طالبان میں جو دین یا اسلام کے نام پہ, یہ تو کافر ہیں. آج علماء نے جو ہے یہ صاف کہہ دیا کہ یہ خود کش حملے حرام ہیں. جو دین کے نام لے کے جو کر رہے ہیں وہ تو کافر ہیں, وہ تو اسلام کے اس سے خارج ہیں. مسلمان کو قتل کرنا اور پاکستانی کو قتل کرنا حرام ہے, لیکن اس کے ریجنل ڈائمینشنز وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے. ایک سوال ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کمانڈرز جو ہمارے ملٹری کمانڈرز اور جی ایچ کیو اور آرمی کے لوگوں پہ جو اٹیک ہوتے ہیں, پاکستان میں جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں کے اندر میجر اٹیکس, اس میں یا تو آرمی کے لوگ یا پاکستانی عام شہری یا چائنیز اور یا سری لنکنز, مطلب وہ تمام لوگ جو اتفاق کی بات ہے کہ انڈیا کے ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں اور امریکہ کے بھی, چائنیز بھی ہیں, سری لنکنز کو تو کافی 20 سال سے رہے ہیں ہندوستان کی نظروں میں, اور پھر ہمارے پاکستانی ملٹری کی قیادت, آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس آفیسرز, پولیس آفیسرز اور عام پاکستانی. یہ ایک غور کرنے والی بات ہے. کہا جاتا ہے, ایک دوسرا تجزیہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا 1990 کی دہائی میں, تو اس کے بدلے میں ایک فیک طالبان, ایک جعلی طالبان, تحریک طالبان پاکستان, جن کو پاکستانی طالبان کہتے ہیں, کھڑا کیا گیا. لیکن اس میں جو کور ایشو وہ یہ ہے کہ اس میں برین واشنگ ہو رہی ہے, اس میں اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہے. ہم جب یہاں اس کی تجزیہ کرتے ہیں, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس کے ریجنل ڈائمینشن اس طرح نہیں دیکھتے کہ ہندوستان میں 1999 کے بعد باقاعدہ ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں فقہی کورسز, اسلامی فقہ پہ کورسز کیے گئے ہیں, اور اس میں اسرائیل کی مدد لی گئی ہے, کیونکہ اسرائیل کا بڑا پرانا تجربہ ہے وہاں کے دینی مشرق وسطی کی جو دینی جماعتیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور پینیٹریٹ کرنے میں. تو وہ چیزیں جو ہیں پھر ہندوستان لائی گئی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ساتھ ساتھ جہاں یہ پاکستان پہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کو باقاعدہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ہم جو ہیں اگین اس کو اہمیت شاید اس کو نہیں دیتے, لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے. یاد رکھیں کہ عراق پہ حملہ کرنے سے پہلے 10 سال تک عراق کو آئسولیٹ کیا گیا, اس کے خلاف ایکوزیشنز پیدا کی گئی. لیٹسٹ جو ہے ہمارے خلاف یہی ہے کہ کوئٹہ پہ بھی اٹیک کیا جائے گا. اگر وہاں پہ افغانستان میں امریکی فوج مارے جا رہے ہیں تو وہ اس کی پلاننگ ہمارے بلوچستان میں ہو رہی ہے, اور اس قسم کے ایکوزیشنز سامنے آ رہے ہیں. وقت آ گیا کہ ہم پاکستان اب اکاؤنٹ کھل کے کہے برطانیہ اور امریکہ سے کہ حساب پیش کریں 8 سال کا. آپ نے جو گند کیا ہے افغانستان میں, ان 8 سال کا اس گند کا حساب پیش کریں. اسامہ بن لادن کو ٹورا بورن جو وہاں سے وہ بھاگے تھے, وہ آپ کی وجہ سے بھاگے تھے, ہماری وجہ سے نہیں, اس کا بھی حساب دیا جائے. اور افغان طالبان ہمارے دشمن نہیں ہے, افغانستان کے نہیں, اس کا بھی حساب دیا جائے. اور افغان طالبان ہمارے دشمن نہیں ہے. افغانستان کے اندر جو لڑ رہے ہیں آکوپیشن فورسز کے ساتھ, وہ ان سے لڑ رہے ہیں. پاکستانی افواج نے آکوپائی نہیں کیا ہوا افغانستان کو, انہوں نے کیا ہوا ہے. تو جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ آپس میں اپنا گند ٹھیک کریں, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہمیں اپنی نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے, لیکن شروع ہم کرتے ہیں وہ افسوسناک واقعہ جو کل ہوا راولپنڈی میں, جہاں پہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس محلے میں وہ مسجد تھی جہاں پہ اٹیک ہوا ہے, وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹ ہے جہاں پہ شاید کوئی مرد نہیں رہا ہو. دروازے کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ, ہر گھر میں ماتم ہے. سب سے چھوٹا بچہ, جو سب سے چھوٹا شخص جس کی جنازہ جس کی تدفین ہوئی ہے, وہ 9 سال کا بچہ ہے. مرد جو ہیں اس ایریا میں وہ یا تو شہید ہوئے ہیں یا انجرڈ ہیں.
مجھے اس وقت ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں زید حامد، جنہوں نے تقریباً میرے خیال میں 14 یا 15 جنازے ہوئے ہیں صرف راولپنڈی میں شہیدوں کے، ان میں سے میرے خیال میں کوئی 8 یا 9 پچھلے 5-6 گھنٹوں میں زید حامد صاحب نے اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم زید حامد صاحب۔ وعلیکم السلام احمد صاحب، آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، آپ بتائیں تھوڑا سا کچھ مناظر اور کیا صورتحال ہے اس علاقے کا، آپ بتائیں جو آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے۔ احمد دیکھو، ایک بات کہ پہلی بات کہ شہادتیں دینا ہماری قوم کی تاریخ ہے، مسلمان قوم ہمیشہ اپنی قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ آج ہم نے صرف ریس کورس گراؤنڈ میں ذاتی طور پر 9 جنازے اٹینڈ کیے، اس سے کہیں زیادہ جنازے ہوئے ہیں یہاں، اور صبح سے شام تک صرف قبریں کھودی جا رہی تھیں، جنازے ہو رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آ کر اپنے ان شہیدوں کو دفن کر رہے تھے، جن میں سب سے چھوٹا معصوم بچہ 9 سال کا تھا، اور سب سے سینئر آفیسر میجر جنرل کو یہاں پر شہید جو ہوئے اس حملے میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور مگر ایک بات کامن تھی کہ اس بات کے باوجود کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس بات کے باوجود کہ لوگوں کے دل کٹے ہوئے تھے، نعرہ تکبیر بھی تھا، جذبہ جہاد بھی تھا، جذبہ شہادت بھی تھا، اور یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ There was defiance, there was resilience, there was proudness، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہمیں نصیب ہوئی۔ اور تمام آفیسرز اور جوان وہاں پہ جو موجود تھے، سویلینز جو موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان لوگوں کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ بدترین کافر ہیں جنہوں نے یہ قتل و غارت کیا ہے، جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے۔ اور یہ کوئی شبے کی بات اب نہیں رہ گئی ہے کہ تحریک طالبان کا اصل ناپاک پلید چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، دے آر ناٹ ایون ہیومنس، ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی مورالٹی نہیں ہے۔ انہوں نے 9-9 سال کے بچوں کو مسجد کے فرش پہ لٹا کر سر میں گولیاں ماری ہیں، ان کو اسیسینیشن کی ہے، جینوسائڈ کیا ہے پریکٹیکلی، ایک سلاٹر ہاؤس تھا اندر۔ اور اس ساری کارروائی کے بعد جب ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو کبھی جانتے نہیں تھے کسی کو ان جنازوں میں اٹینڈ کیے، ایک بات حیرت انگیز، شرمناک اور تکلیف دہ تھی احمد، کہ حکومت کا کوئی آدمی آج ان جنازوں میں شریک نہیں تھا، کسی کو دفن کرتے وقت ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر۔ زید، وہ وزیر اعظم صاحب اور انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اور یہ لوگ جنازے میں ایک جنازے میں کم از کم شریک ضرور ہوئے تھے۔ اچھا، ایک سوال زید، یہ جو آپریشن مسجد کے اندر بچوں کو لٹا کے سر پہ گولیاں ماری، میں زید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے محسود قبیلے کا کوئی بندہ جنوبی وزیرستان سے آ کے یہ کام کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ہوں گے وہی خریدنے بکنے والے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ ایک جاسوس پکڑا گیا ہے جس کی بات ہم بعد میں پروگرام میں کریں گے، امریکی سفارت خانے کا، جس کے خلاف کیس رجسٹر ہوئی ہے، جو نیول کمپلیکس پہ جاسوسیت کر رہا تھا، ایک اخبار نے نیوز بریک کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو بکنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کوئکلی بس اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ اتنے آرگنائزڈ اٹیکس جو ہیں یہ کیا نشاندہی کری، کیا کس طرح؟ ایک بات بالکل کلیئر سمجھ لو کہ جتنا اسلحہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، جتنے گرنیڈز پھینکے جا رہے ہیں، جتنی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، یہ سب افغانستان سے آ رہی ہیں۔ اور جب ساؤتھ وزیرستان آپریشن آرمی نے شروع کیا ہے تو اس کے ایک ہفتے کے اندر 11 ٹرک آلموسٹ پکڑے گئے ہیں، بڑے بڑے اسلحے کے، چمن سے لے کر خیبر تک، کہ جو اندر لائے جا رہے تھے اسلحے کے افغانستان سے۔ یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ امریکنز کو، نیٹو کو اور افغان گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلحے کے ٹرک کون اندر بھیج رہا ہے۔ وہاں پر یہ obvious بات ہے۔ دیکھو، ان کا پہلا جو گیم پلان تھا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، تحریک طالبان کے ذریعے انہوں نے ایک دہشت گردی ایسی لہر کریٹ کرنی تھی کہ ملک میں سول وار شروع ہو جائے۔ اور جب چونکہ آئی ایس آئی اور آرمی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے سوات میں اور پھر ساؤتھ وزیرستان میں، تو اب ٹارگٹ آئی ایس آئی کو اور آرمی کی لیڈرشپ کو کیا جا رہا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ انہوں نے ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ فوج از دا اونلی انسٹیٹیوشن لیفٹ وچ از ریزسٹنگ دم۔ اگر آپ فوج کو بیچ سے نکال دیں تو اس کے بعد اللہ نہ کرے اس پاکستان کو سول وار کیوس اور عراق بناتے، بیروت بناتے ہوئے انہیں کوئی چیز نہیں روکتی۔ فوج کے دشمن بہت سارے ہیں اس پورے خطے کے اندر، پورے خطے میں موجود۔ اچھا زید، ویری کوئکلی، یہ ہمیں بیسکلی پنشمنٹ دی جا رہی ہے افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کی 1990 کی دہائی میں؟ یہ ہم سمجھیں گے کہ ہمیں پنشمنٹ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم امریکنز کے ساتھ مل کر افغان طالبان کو قتل نہیں کر رہے، ان پر حملے نہیں کر رہے، اور امریکنز ہمیں پنش کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کا کہ ہم نے افغان پالیسی میں امریکنز کی مرضی پر چلنے سے انکار کر دیا۔ اور اب ہمیں چاہیے کہ جو اسلحے کا ٹرک پکڑا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہم امریکن اور نیٹو کی سپلائیز 15 دن کے لیے کم از کم بند کر دیں تاکہ ان کا دماغ افغانستان میں ٹھیک ہو۔ دے مسٹ بی میڈ ٹو پے فار دس، دے آر میکنگ دس ہیپن، وی کین ناٹ لیٹ دس ہیپن ایز اے نیشن اگین۔ Americans must pay for the blood which is spilling on our streets because they are responsible for the mess they have created in Afghanistan. Exactly. زید حامد، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ساتھ رہیں، میرے ساتھ ڈاکٹر شیرین مزاری ہیں اسٹوڈیو میں۔ We'll continue the discussion after this break. Welcome back, ڈاکٹر مزاری. Thank you for joining us. آپ نے دیکھا جو پنڈی میں کچھ ہوا؟ جی بالکل،
میرے تو اس میں نظر میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، یہ اسٹریٹجک پنشمنٹ ہے پاکستان کے لیے، سازش ہے